9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمر ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریپ میں پھنسایا گیا. تو سر ایک سیاسی جماعت جو اقتدار میں بھی رہ چکی ہو, کیا وہ اس قسم کے ٹریپ میں پھنستی ہے؟ اگر پھنستی ہے تو پھر کیا اس کی یہی سزا ہوتی ہے کہ جو ان کو مل رہی ہے؟ عمر ایوب صاحب کا یہ کہنا, اس سے پہلے بانی تحریک انصاف بھی اس طرح کی بات کئی دفعہ کر چکے ہیں, تو کیا تحریک انصاف کو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے غلطی کی تبھی ان کو لگے گا نا کہ وہ ٹریپ میں پھنسے؟ دیکھیں پتہ نہیں ہے, کل عمر ایوب کو کچھ اور کوئی بندہ آ کے کان میں کہہ جائے. وہ آج بلاول بھٹو کو کہہ رہے تھے پریڈ لین گراؤنڈ سے ان کو شاید کوئی انسٹرکشنز ملی ہیں کہ آج سعودی میں مان آئے ہوئے ہیں اور وہ پھر بھی سیاست کر رہے ہیں. تو عمر ایوب صاحب کب سیاست نہیں کرتے, اور کون سا سیاستدان ہے جو سیاست نہیں کرتا؟ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ عمر ایوب صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ساری زندگی ان کی سیاسی پارٹیوں کی تبدیلی میں گزری ہے. اس سے بڑی اور سیاست کیا ہو سکتی ہے کہ اپرچونٹی وہ کوئی کسی قسم کی بھی مس نہیں کرتے. وہ کسی کو کیا نصیحت کر سکتے ہیں؟ ٹریپ میں کیا ہے مطلب؟ عمران خان کہتے ہیں کہ سارا جھوٹا کام ہے, اگر میرا بندہ ہے تو مجھے بتا دیں, میں سزائے دوں گا. اب مجھے ان بندوں کی جو ویڈیو کل 6.5 منٹ کی سارے میڈیا پہ موجود ہے, سوشل میڈیا پہ اکٹھی ہو کے آ گئی نا, جو ثبوت مانگے آپ نے. اب اگر اس کے اندر یہ کہیں کہ یہ ویڈیوز جعلی ہیں, یہ ڈیپ فیک ویڈیو ہیں, پھر تو مجھے کوئی بات سمجھ آئے کہ جی وہ ان ویڈیوز سے انکاری ہیں, اس لیڈرشپ سے انکاری ہیں جو لائیو بول رہی ہے ان کے اندر. اگر تو یہ جھوٹی ہیں پھر تو بات سمجھ آتی ہے کہ عمر ایوب صاحب کیا کہہ رہے ہیں. مطلب آپ سب کو اکسا رہے ہیں, آپ سب کو ملٹری انسٹالیشن پہ لے کے جا رہے ہیں, شہداء کی یادگاروں پہ لے کے جا رہے ہیں, پی ایف بیس پہ جا رہے ہیں, ISI کے آفس میں جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے فلاں جگہ چلو, شہر آفریدی, صنم جاوید, ڈاکٹر یاسمین راشد اور خان نہیں تو پاکستان نہیں, یہ کون لوگ تھے؟ یہ کوئی ان نون لوگ تھے؟ ان کے چہرے کسی اور جگہ پہ لگا دیے گئے تھے؟ یا تو یہ ہو گیا ہو, پھر تو بات ساری ٹھیک ہے. جب یہ نہیں ہوا تو بھائی اون کریں یا ڈس اون کریں, یہ آپ کے مسئلہ ہے. آج پشاور ہائی کورٹ سے بھی اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے بھی معذرت کر لی اپنا جج دینے سے کہ اس کام میں ہمیں نہ ڈالیں. بہت تیزی کی تھی نا, آخر 5 مہینے کے بعد آپ نے ایک خط لکھا اور وہاں سے معذرت آ گئی کہ آپ اپنا سیاسی خود طے کر لیں. بنیادی طور پہ تو عدلیہ کو ویسے ہی سیاسی معاملات میں دور رہنا چاہیے, لیکن ہماری عدلیہ بھی بھاگ بھاگ کے پہنچتی ہے. چلیں پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں آنے کی. آپ کے دیکھیں ان سب کے باوجود سب لوگوں کو ضمانتیں مل گئی, ضمانت پہ ضمانت مل گئی. ایک مذاق بن گیا کہ جی دیکھیں ہمارے خلاف تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, ہمارے تو بندے ضمانت پہ ہو گئے. بالکل ٹھیک بات ہے. اسی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ فوج اور PMLN پیپلز پارٹی ان سب کو جا کے ڈیالہ جیل میں عمران خان سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ ہم جو کہتے تھے کہ تم ڈیجیٹل دہشت گرد ہو, ہم جو کہتے تھے کہ تمہارے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں, تو وہ شواہد کہاں ہیں؟ یہ ویڈیوز میڈیا تو دکھا رہا ہے, وہ عدالتوں میں ججز صاحبان کو نظر نہیں آ رہے, یا ان کو کسی نے نہیں دکھائے یا پیش نہیں کیے گئے. وہ ہر چیز ہر روز بولی جا رہی ہے. تو یا تو پھر طے کر لیں کہ جی ہم نے لڑنا ہے اور ہم نے مرنا ہے. پاکستانی عوام تو مر گئی ان کی سیاست میں, اور ان کی سیاست سے مراد میں بالکل PTI اکیلی کو نہیں کہہ رہا, اس میں نون کو بھی کہہ رہا ہوں, اس میں پیپلز پارٹی کو بھی کہہ رہا ہوں, اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو کہہ رہا ہوں کہ سب نے اپنا حت المقدور حصہ ڈالا ہے کہ عوام کے لیے کچھ نہ ہو سکے. تو آج ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں عمر ایوب جیسے شیر ہی غازی ہوتے ہیں, یہی بہادر ہوتے ہیں کہ یہ بتاتے رہیں لوگوں کو کہ یہ ایک ٹریپ تھا. ٹریپ وہ ہوتا اگر پاکستان کی فوج اس دن کور کمانڈر ہاؤس میں GHQ پہ جانے والوں پہ گولیاں مارتی, تو فوج بنگلہ دیش کی طرح ٹریپ میں گھسی ہوئی ہوتی کہ اپنے لوگوں پہ گولیاں چلا رہی تھی. انہوں نے بہت اچھا کیا, اسی لیے وہ بغاوت ناکام ہو گئی. بنگلہ دیش میں انقلاب بن گئی, یہاں پہ وہ ناکام ہو گئی.